بڑی مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کا یہاں پہ آئے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے بلوچستان کی جو میڈیا کے لوگ ہیں اور باقی ہمارے لیے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے کہ یہ ویسے بھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انسان ہیں اور نفیس انسان ہیں اور شفیق انسان ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہاسپٹل کو سنبھالا ہے۔ پچھلی دفعہ میں جب 2018 میں بھی چیف منسٹر میں آیا تھا، وزٹ کیا تھا، جو بھی ہم اس کی بہتری کے لیے کر سکتے تھے بہرحال ہم نے اس میں بھی کوشش کیا، اور ڈاکٹر صاحب لوگوں کی محنت ہے اور اللہ نے ان کو ہمت بھی دیا ہے جس طرح انہوں نے ہاسپٹل کو سنبھالا۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کروا رہا تھا پیشنٹس کا، میں نے کہا پیشنٹس کی وزٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، مزید آپ کو کیا مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ اپنی محنت تو کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تو جو بھی انہوں نے ضرورت کے مطابق ہاسپٹل کے چیزیں تھے میں نے اسی ٹائم انسٹرکشن جاری کر دیا تاکہ ہاسپٹل میں ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر صاحب کو مدد کریں۔ اور ہماری خواہش ہے کہ تمام ہاسپٹل کے یہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ہم نے پوچھے کہ آپ کی میڈیسن ہے، کوئی 2 سال سے بھی ادھر سے آ رہے ہیں اور کہ ہمیں میڈیسن بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ بہرحال باقی ہاسپٹلوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا مہربانی کو جس طرح محنت کرا، اور ہم انشاءاللہ اس ہاسپٹل کی بہتری میں کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو محنت کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کام کیا، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ۔ سر کیا جام کمال صاحب کو بھی آپ نے دوستی کا پیغام دیا ہے کہ حق کا نوٹیفیکیشن واپس کیا جا رہا ہے، کہ ان کا مطالبہ مانا جا رہا ہے؟ دوستی تو ہمارا ہے جام صاحب سے، لیکن سیاسی مخالفت اور چیز ہے۔ جام صاحب ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، اور میں کبھی بھی نہ پہلے ہی نہ ابھی بھی جام صاحب کے پرسنل کوئی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اور وہ کئی جگہ پہ ہم سے بہتر بھی ہیں، اور لیکن کچھ چیزیں ایسے میں سمجھتا تھا شاید میں غلط تھا یا صحیح تھا، وہ علیحدہ چیزیں، لیکن وہ جو جام صاحب کا طریقہ کار اور تھا، میں اور طریقے سے سوچتا تھا۔ بہرحال اس وجہ سے ہماری ہو گیا، ورنہ جام صاحب کے ساتھ ہمارا، میں تو ایز اے اسپیکر بھی وہ اچھی پوزیشن، اور جو ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوئی ہیں اور ڈسٹرکٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ کیسے وہ جام صاحب بھی نہیں کہیں، جام صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اب بھی ہمارا ہے اور لسبیرا بھی ہمارا ہے۔ ہاں ہم سے ایک تھوڑا کمزوری یہ ہوا تھا کہ بجائے کہ ہم اس کو کرنے سے پہلے جام صاحب کو کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے علاقے کے لوگوں کو، نمائندوں کو آن بورڈ لانا لازمی ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے کیونکہ جذبات میں شاید میں نے کیونکہ ہب کو میں سمجھتا تھا کہ ضرورت ہے اور تمام ریکوائرمنٹ پورا کرتا ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے، تو وہاں کے لوگوں کی دیرینہ خواہش بھی تھا، بس میں ہب کے دورے میں نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ بہرحال مجھ سے کمزوری یہ ہو گئی کہ جام صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ریکوردنگ کے حوالے سے ہم نے جو وہاں پہ جو کچھ چل رہا تھا، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں سائن کروں ہم نے اسمبلی کو ان کیمرہ بریفنگ دیں تاکہ بلوچستان کے جو نمائندے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو صوبے میں جو جتنے بھی منرلز ہیں یا ریکوردنگ کے حوالے سے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں کیا نہیں۔ اس سے یہ مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب تمام لوگوں کو، تمام ہمارے معزز اراکین اسمبلی کو ہم نے جب منسٹروں کو ہم نے بریفنگ دیا، تو اس کے بعد یہ ایشو صوبے میں بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا تھا، بڑا سینسٹیو ایشو تھا، اس کو حل کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن صرف اور صرف کچھ اسٹیپ اٹھانے سے، جیسے میں تمام لیڈرشپ کے پاس گیا، محمود خان کے پاس گیا، اختر مینگل کے پاس گیا، ڈاکٹر مالک کے پاس گیا، مولانا واسع کے پاس، اور تمام جتنے یہاں پہ پارٹیاں ہیں ان کے پاس گیا، اور میاں شہباز شریف کے پاس، اور وہاں پہ اس ٹائم عمران خان کا میں مشہور ہوں، انہوں نے اس ٹائم بڑا رول پلے کیا اس میں، بعد میں شہباز شریف نے اس میں ریکوردنگ میں ہمیں ساتھ دیا۔ 15% جو فیڈرل گورنمنٹ نے خرید کر ہمیں دیا، میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے بھی کیا ہے، لیکن یہ چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ہو کہ فیڈرل بھی صوبے کی بہتری کے لیے اور صوبے کی
اپنا مسائل حل کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو یہ اس دفعہ 1,500 ارب روپے کا خرید کے بلوچستان کو 15% دے رہا ہے اور 10% بارک گولڈ کمپنی جو ہے وہ، اور اس کے آنے سے جو گیٹ وے ہمارا اوپن ہو جاتا ہے انویسٹروں کے لیے، تو ایک نئے دور میں ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ بلوچستان کچھ سالوں میں آپ بہت بہتر پائیں گے. اور اس میں شام صاحب نے اس میں بڑا اس کو رکوزے کے حوالے سے ایک حد تک لے گیا تھا. بہرحال گورنمنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، جس طرح عمران خان نے ساتھ دیا تھا، لیکن شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان جو بھی ہیں جمہوریہ پاکستان کا، تو اس نے بہت ساتھ دیا. اور اس حوالے سے، اور خاص کر بلوچستان ایشوز کو جس طرح شہباز شریف میں ٹی وی میں ادھر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حق رکھتا ہے کہ اس نے جس طرح محنت کیا، اور یہاں پہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا اس نے جو ڈیسیجن لیتے رہے اور وہاں پہ ریلیف کے حوالے سے جس طرح میں مدد کرتے رہے. میرے خیال میں حالانکہ سیاسی معاملات ہر ایک کے اپنے ہوں، لیکن جو حالات تھے صوبے میں آدھا پاکستان ڈوبا ہوا تھا، تو جس طرح ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. اور اس نے جیسے آپ نے بولان روڈ، یہاں پہ بولان سکر کا جو وہ ہے کوئٹہ سکر روڈ ہے، بولان کے ایریا میں جس طرح وہ ڈیمیج ہوا تھا، میرے خیال میں بہت مشکل تھا کہ اس کو ہم مہینے میں جا کے کرتے، لیکن اس نے اتنا وہاں پہ انتظامیہ کو، چیئرمین NHA کو سخت انسٹرکشن جاری کیے اس کے کہ اس کو ہفتے کے اندر اندر ہونا چاہیے، اور ہفتے کے اندر اندر انہوں نے تھرو کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو ذمہ داری دیتا ہے بہتر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا حکمت ہے اور کس طرح ہے، لیکن ضرور اس میں کچھ بہتری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وزیر اعظم بنایا. ہم اس کا مشکور ہیں پورے بلوچستان کی عوام کی طرف. سر، اساتذہ کی آج تقریب تھی، اس میں آپ کی شریک کی تھی. موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ہڑتال اور حکومت نے ڈپریشن کی نوٹیفیکیشن جاری کی. ایک غریب صوبے کے لیے 2.5 ارب روپے یعنی اضافہ بجٹ پہلے سے یہ بجٹ کمزور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکاری اسکولوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیوں وہ اساتذہ جو آج تک یعنی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولس میں ہیں، تو آپ کیا اس میں ایک چیز ہے، اساتذہ ایک اور شعبہ ہے، بہت محترم شعبہ ہے، اور ہمارا بچوں کا فیوچر اسی سے وابستہ ہے. تو اس کو میرے خیال میں ہمیں کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. اوورآل جتنے آپ نے دیکھے ہیں کہ ہم جب آئے تھے تو 20-25 دھرنے روڈوں پہ تھے، مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، لیکن ہم نے سب کے ساتھ مذاکرات کیا، اور مذاکرات کے ذریعے ان کو واپس عزت سے گھر ان کو روانہ کر دیا. کچھ جگہ پہ ہم بہتر کر سکتے تو کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی بجٹ ہے، کیونکہ ہمیں آبادی کے حساب سے بجٹ ملتا ہے، اور ایریا ہمارا بہت زیادہ ہے، آدھا پاکستان ہے. آدھا پاکستان کو ڈیولپ کرنا میرے خیال میں مذاق نہیں ہے. اور جو بجٹ ہمیں ملتا ہے اس میں NOC وارڈ میں آبادی کے حساب سے، اور 2.7% اس کا رکھا ہوا ہے رقبے کا. تو آلریڈی ہمارا سارا جو بجٹ ہے، ہمارا جو NOC وارڈ میں جو ہمارا شیئر ملتا ہے، وہ 85-90 تک یہ تمام پنشن اور تنخواہوں میں چل جاتے ہیں. باقی جو بچتے ہیں اس میں 70 ارب روپے بچتے ہیں. 70 ارب روپے ہم اور آپ لوگ میڈیا میں کہتے رہتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے بلوچستان میں کچھ نہیں ہو رہا. اب 70 ارب کو آپ کوئٹہ کی صفائی بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال پھر بھی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو بھی بہتر کر سکیں. لیکن استاد باقیوں کا میں کہتا ہوں کہ 2,40,000 ملازمین ہیں ٹوٹل بلوچستان میں، ان کو تقریباً 85% ہمارا بجٹ جاتا ہے. باقی 1.25 کروڑ عوام ہیں، اس کو ہم 10-15% جو بچتا ہے ہم ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. میرے خیال میں بڑا یہ ناانصافی ہوگا کہ مزید ہم چیزوں کو کریں، لیکن استاد ایسا شعبہ ہے کہ اس کی بہتری کے لیے ہم جتنا رول پلے کریں اور جتنا ان کا جو معیار ہے اس کو بہتر کر سکیں، اور ان کی جو مقام ہے، ان کا جو عزت ہے، میرے خیال میں اس کے لیے تو ہمیں لمٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ استاد والد کا درجہ رکھتا ہے. اور اس شعبے کو ہم اتنا اس کو پرکشش رکھیں تاکہ ہمارے جو اچھے
جو پڑھے لکھے طبقے ہیں وہ بجائے کسی اور شعبے کو اس کو اپنائے تاکہ ہمارے بچوں کو وہ پڑھائیں. اگر اس کو ہم نے بہتر نہیں کیا اور اس کو ہم نے ایز اے قوم استاد کا جس طرح ہم عزت نہیں جو اپنا عزت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم اپنے مستقبل کے لیے جو قومیں استادوں کا احترام نہیں کرتے ہیں وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتے. تو ہمیں استادوں کو اس طرح عزت دینا چاہیے کہ لوگ مجبور ہو کے اس میں آئیں اور یہاں پہ بچوں کو پڑھائیں. ابھی تو حالت یہ ہے کہ پی سی ایس سی ایس ایس استاد اگر فیملی میں کہیں پہ ہے بولتے یہ پی سی ایس کیا اس نے سی ایس ایس کیا یہ ٹیچر لگا ہوا ہے پروفیسر مطلب یہ کمزور ہے کیونکہ ہم نے استادوں کو وہ احترام دیا ملکوں نے استادوں کو احترام دیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے. بہرحال یہ تو کچھ نہیں ہے اگر استادوں کے لیے مزید کرنا پڑے میں ادھار لے کے بھی کروں. جمعیت وزارتیں دے رہے ہیں اس سے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی اتحادی ناراض تو نہیں ہو جائے؟ دیکھیے کولیشن گورنمنٹ ہے اور جمعیت کو آفر ہے اور آئیں اور کیبنٹ میں شامل. ہم کہتے ہیں تمام لوگ جو کیونکہ ہم آلریڈی جب انہوں نے پورے بلوچستان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بلا مقابلہ چیف منسٹر بنا دیا تو کسی نہ کسی حد میں ان کا رول گورنمنٹ میں رہتا ہے. تو بجائے کہ اس طرح تو ایک پارٹی کی شکل میں گورنمنٹ میں ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو بھی ان کی پارٹی کی پوزیشن کے مطابق انشاءاللہ ہم اکوموڈیٹ کریں گے. آپ پارٹی کے حوالے سے کوئی اختلافات تو سب نہیں ہوئی؟ جی آپ پارٹی میں کوئی حوالے سے اختلافات تو نہیں؟ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے صوبے کی بہتر مفاد میں اور اپنا ایک بہتر گورنمنٹ کے لیے اور تمام پارٹیز کو یکجا کرنے کے لیے ضرور قربانی دیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ کسی کو بھی کیا کہتے ہیں سائڈ کرنے سے نہ سائڈ کروں گا نہ کسی کا منسٹری چنوں گا. انشاءاللہ اسی حالت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم. سیلاب کے بعد متاثرہ اضلاع میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں خصوصاً ہم نے سوبت پور کا بھی وزٹ کیا ہے جعفر آباد کا. وہاں پہ ہاسپٹلس میں وہ سہولیات نہیں جو ہونے چاہیے. کوئٹہ سے ٹیمیں جا رہی ہیں واپس ایک دن کے بعد وزٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں لیکن وہاں پہ آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ٹیمیں بھی وہاں مستقل طور پر رہیں گے تب بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اس میں دیکھیے بہت اہم اپنے کوشچن ریز کیا. ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں اور پچھلے 3-3.5 مہینے سے اور ہمارے تمام انتظامیہ ڈی سی کمشنر پی ڈی ایم اے کے تمام لوگ انہوں نے جس طرح محنت کیا یہ بات تو انسان کے بس میں جو کچھ ہوتا ہے میں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کیا. میں نے نہ مین پاور میں نہ چیزیں. آج جب نصیر آباد ڈویژن میں بالکل ایک دم ہمارا پورا ڈویژن ڈوب گیا تو وہاں انسان کا بس نکام چھوڑ دیتا نہ رستہ زمینی رستہ تھا نہ ہم ہیلی سے سروس دے سکتے تھے. میں یہاں پہ ضرور ہیلی کاپٹر کے جو پائلٹ ہیں انہوں نے جس طرح محنت کیا اور میں یقین تمام ابھی ان کے لیے پروگرام بھی رکھ رہا ہوں ایوارڈ شو تاکہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے حالت نہیں دیکھے انہوں نے موسم کی خرابی نہیں دیکھا اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ سپورٹ کیا جو ساری اپنا جتنا سرو کیا. اور ایک جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ آ جائیں تو ہم بٹائیں ہم لوگوں کا مطلب الگ سلیگ ہو جائے. پرائم منسٹر آ رہا تھا تو مجھے کہتا ہے سر میں ریلیف کا مجھے اللہ نے موقع دیا یہی وقت ہے مجھے بجائے کہ ہمیں وی آئی پی مومنٹ میں ہمیں انگیج کرنا کہ مجھے چھوڑ دیا جاتا کہ میں جو کام میں لگا ہوا ہوں اسی میں لگا. تو بہرحال انہوں نے بہت محنت کیا اور تمام لوگوں نے محنت کیا اور جس طرح تمام بلوچستان کے لوگوں نے صبر و تحمل سے اس سخت امتحان کا سامنا کیا. اور جس طرح اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جب بھی یہاں پہ چھوٹا موٹا بھی ڈیزاسٹر آتا تھا امتحان آتے تھے زلزلے کے حوالے سے زیارت کا حوالہ دیکھتے ہیں پھر واران کے حوالے سے یا مختلف جگہ پہ کرنا ہی ہر جگہ پہ آپ کو روڈ پہ لوگ مطلب روڈ پہ نکلتے تھے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے ان کو ریلیف نہیں ملتا تھا. آج یا یہ ہوتا تھا کہ بھی اپنا کرپشن ہوا ہے چیزیں غائب ہیں
لیکن الحمدللہ اتنا بڑا امتحان میں آپ نے کہیں پہ نہیں دیکھا کسی نے یہ کہا ہو کہ گورنمنٹ نے کوئی اس میں کمی بیشی کی ہے یا کرپشن کا کوئی بات ہوا وہ اگر کہیں پہ نہیں پہنچے تو اگلے دن ہم پہنچ جاتے تھے. بہرحال یہ امتحان ہے انشاءاللہ, اور ہم نے صرف اور صرف ہر وقت ریلیف کو ہی نے فوکس کیا, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو چیز کو کہ ریہیبلیٹیشن پہ 2010 میں بھی نصیر آباد میں آیا, ریلیف میں دیا نہیں دیا, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے نہ ان کے گھر دیے نہ ان کے بندات نہ زمین دوبارہ بحال کر کے ان کو دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر دوبارہ شروع کر سکے. لیکن میں یہاں پہ تمام بلوچستان کے لوگوں کو سے اس میڈیا کے فورم سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک بندے کو جو نقصان ہوا چاہے ٹیوب ویلز چاہے سولرز چاہے ان کے ایگریکلچر لینڈ گھر مطلب جو کچھ نقصان ہوا ہے نقصان تو ہاں جو انسان ہم سے جدا ہوئی ہیں شہید ہوئی ہیں اس بارشی اس میں تو وہ تو ہم واپس نہیں کر سکتے, لیکن اسی ٹائم ہم نے ہفتے کے اندر ان کو پیسے دیا اور انشاءاللہ ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آخری ٹائم تک جب تک میں سیٹ پہ ہوں, سیٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب کس کے پاس ہو, لیکن جب تک میں ہوں انشاءاللہ ایک نقصان پورے کرنے والا اللہ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور پورا کریں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.